الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دنیا کے اندر بے شمار انبیاء اور رسول تشریف لائے. سارے کے سارے انبیاء اور رسول برگزیدہ ہے اور اللہ کے مقبول بندے ہیں. ہر مومن پر ان سب کا اکرام واجب ہے. ان کے بارے میں تھوڑی سی بھی اہانت کفر کا باعث ہے. لیکن انبیاء اور رسل کے اندر درجات کے اعتبار سے فرق رکھا ہے. سب سے افضل رسول ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے، نبی کا. کیونکہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کو شریعت ہوتی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت کے تابع ہو کر چلتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور اس کے بعد 4000 انبیاء علیہ السلام یہ شریعت کے تابع ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور صاحب شریعت ہے. آپ کو شریعت دی گئی، کتاب دی گئی. اس کے بعد جو 4000 انبیاء ہیں وہ ان کے تابع بن کر چلے. پھر رسولوں کے اندر بھی درجات میں فرق ہے. سب سے جو اولو العزم رسول ہے وہ 4 ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان رسولوں میں بھی سب سے افضل، سب سے بڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فضیلت جو دی گئی ہے ان رسولوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ جزئی فضیلت ہے، یعنی کسی خاص بات میں فضیلت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا رکھا ہے کلی اعتبار سے فضیلت ہے. یہ سب سے بڑے ہیں، تمام جزیات کے اندر اور تمام چیزوں کے اندر سب سے افضل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت خصوصی فضیلت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے براہ راست دنیا کے اندر باتیں کرنا. تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، لیکن ایک خاص فضیلت ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت دی گئی، جیسے یہ کئی معجزات ان کو دیے گئے تھے. کوئی مادر ذات نابینا ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے جب ہاتھ آنکھوں پر پھیرتے تھے تو صحیح ہو جاتا. مٹی کی چڑیا بنا کر مارتے تو اڑ جاتے تھے. اور کوڑی وغیرہ جو بیمار لوگ ہوتے تھے ان پر ہاتھ پھیرتے تھے صحیح ہو جاتے.
تو یہ بھی آپ کو کچھ فضیلتیں ان پر حاصل کی۔ تو یہ کچھ باتوں کے اندر فضیلت والے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر سب سے بڑے ہوئے تھے درجے کے اعتبار سے۔ یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے، کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمائے اس سے اللہ نے، اور بلند کیے بعضوں کے درجے، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح، اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی گئی کہ یہودی وغیرہ ان کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو حضرت جبریل یا کوئی اور فرشتہ ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، تو ہر طرح سے ان کی حفاظت کی گئی۔ اگلی آیت کے اندر ایک تو سوال کا جواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے اونچے ہیں، سب سے بڑے ہیں، تو پھر لوگوں نے آپ کو تکلیف کیوں دی؟ لوگوں نے آپ کی بات کا انکار کیوں کیا؟ حالانکہ سب کو بات مان لینی چاہیے تھی۔ تو دو باتیں یہاں پر بیان کی گئی کہ دیکھو، پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کے ساتھ بھی معجزات تھے، پھر بھی لوگ نہیں مانے، پہلے لوگ بھی نہیں مانے۔ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء رسول آئے ہیں، تو لوگوں نے ان کی بات کا انکار کیا ہے اور ان کو بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھو، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور یہاں پر نیکی اور بدی برائی کرنے میں سب کو آزاد رکھا ہے۔ اسی لیے آخرت کے اندر جزا اور سزا کا انتظام کیا ہے۔ اب آدمی جس طریقے سے چلے گا آخرت کے اندر اس کا بدلہ ملے گا، صحیح زندگی گزارے گا تو اس کے لیے بدلہ اچھا انعامات ہیں، غلط چلے گا تو اس کی سزائیں ہیں۔ لیکن اگر اللہ چاہتا تو غیب کو کھول دیتے، آدمی غیب کی باتوں کو دیکھ لیتا اپنی آنکھوں سے، تو پھر جو ہے کوئی برائی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے ایک انتظام بنایا ہے کہ آدمی کے سامنے برائی بھی رکھ دی اور جو اچھائیاں بھی رکھ دی۔ اب اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کون کدھر جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تو یہ اس سے کوئی درجے کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ بھائی اس نے بات نہیں مانی، اس نے اس کو تکلیف پہنچا دی اتنے بڑے آدمی کو، تو اس کا درجے کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ تو اس کی بات ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے، بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف حکم، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، پھر کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا۔ اور اگر چاہتا اللہ تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ آگے کی آیت کے اندر آخرت کو بیان کیا ہے۔ دو عالم اللہ نے بنائے ہیں، دنیا اور آخرت۔ تو دنیا کے اندر آدمی اعمال کرتا ہے، آخرت کے اندر اس کا بدلہ پائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر آخرت کو بیان کیا، دیکھو دنیا کے اندر ہو تو دنیا کے اندر اعمال صحیح کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کئی طریقے سے ہے، عبادت ایک مالی ہوتی ہے اور ایک بدنی عبادت ہوتی ہے۔ بدنی کے مقابلے میں مالی عبادت یہ زیادہ آدمی کا جو ہے دل پیچھے سکتا ہے مال خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں۔ ادھر ادھر چیزوں میں تو خرچ کر دے گا، فالتو جگہوں پر لگا دے گا، لیکن جب اللہ کے نام پر پیسے لگانے کا نمبر آتا ہے تو دل جو ہے اس زیادہ کھینچ جاتا ہے، کیسے خرچ کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کی عبادت کو یہاں پر رکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے
یہ تو بطور امانت کے ہے کہ تم صدقات اور زکوٰۃ اور ضروری کاموں پر دین کے کاموں پر اپنے مال کو خرچ کرو اور اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا، ورنہ تو قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں سوداگری نہیں چلے گی، وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اس سے پہلے جو ہے اپنے مالوں کی صحیح ترتیب بنا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی پہلے اس دن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ آشنائی اور نہ سفارش، اور جو کافر ہے وہی ہے ظالم۔